إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، یہ کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ہے، اور اس کتاب میں تقریباً 10 مقاصد ہیں، اور ان مقاصد میں سے تیسرا مقصد العبادات ان احادیث کے بارے میں ہے جن کا تعلق عبادات سے ہے، اور اس تیسرے مقصد میں کئی کتب ہیں. ان کتب میں سے 7ویں کتاب نماز جمعہ، نماز عیدین، نماز کسوف اور نماز استسقاء کے بارے میں ہے، اور اس 7ویں کتاب میں 4 فصلیں ہیں. ان میں سے پہلی فصل نماز جمعہ کے بارے میں ہے اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں. دوسری فصل نماز عیدین کے بارے میں ہے اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور تیسری فصل نماز کسوف کے بارے میں ہے جس کا ہم آج آغاز کرنے جا رہے ہیں. کسوف کس کو کہتے ہیں؟ کسوف کہتے ہیں سورج گرہن کو، اور خسوف کہتے ہیں چاند گرہن کو. فرق کیا دونوں لفظوں میں؟ کاف کا اور خا کا. کسوف پہلا لفظ کیا ہے؟ کاف. خسوف پہلا لفظ کیا ہے؟ خا. تو کسوف کا معنی سورج گرہن اور خسوف کا معنی چاند گرہن، لیکن ان میں سے ہر لفظ دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. چاند گرہن کو اور سورج گرہن دونوں کو کسوف کہہ لیتے ہیں. تو اس لیے صلاۃ الکسوف کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز جو اس موقع پہ ادا کی جاتی ہے جب سورج کو گرہن لگ جائے یا چاند کو گرہن لگ جائے. اور گرہن لگنا کیا ہوتا ہے؟ سورج یا چاند کی روشنی کا کم ہو جانا، سورج یا چاند کا بے نور ہو جانا، روشنی کے بغیر ہونا. صلاۃ کسوف کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ نماز پڑھنا واجب ہے یا سنت ہے؟ جمہور علماء کرام، زیادہ تر علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ یہ نماز ادا کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے. افضل ہے لیکن ضروری نہیں ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ نماز ادا کرنا واجب ہے. جن علماء کرام نے یہ موقف اپنایا ہے ان میں ایک امام ابو عوانہ ہیں، ان میں امام شوکانی ہیں، ان میں امام البانی ہیں. اور دلائل پہ غور کریں تو یہ موقف درست نظر آتا ہے. کون سا موقف؟ کہ یہ نماز ادا کرنا واجب ہے. جب چاند کو گرہن لگے، سورج کو گرہن لگے، تو اس موقع پہ نماز ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. وہ نماز جسے نماز کسوف کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ یہ نماز عام نفل نمازوں کی طرح ہے، جبکہ دیگر ائمہ کرام کا موقف یہ ہے، جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ یہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی. آپ دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان میں، انڈیا میں، اردو سپیکنگ ممالک میں عام طور پہ
سورج گرہن کے موقع پہ، چاند گرہن کے موقع پہ اس نماز کی باجماعت ادائیگی کا اہتمام نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ مسلک ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے، ورنہ ہم الحمدللہ بذات خود تمام ائمہ کرام کو مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ چاروں بزرگ ہمارے امام ہیں. ان کے علاوہ بھی کئی بزرگ ہمارے امام ہیں. ہم ان سب کی عزت کرتے ہیں، سب سے علم لیتے ہیں. لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ جب صحیح حدیث آ جائے پھر امام صاحب کی بات کو نہیں لیا جائے گا. اور یہی تعلیمات ہیں کن کی؟ ان عظیم اماموں کی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو جان لو وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا مسلک ہے. یعنی کہ میری وجہ سے صحیح حدیث کو ترک نہیں کرنا، بلکہ میرا موقف یہ ہے کہ صحیح حدیث مل جائے تو اسے سینے سے لگا لیا جائے. اور امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ہر ایک کی بات مانی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے ان کے جو اس قبر میں مدفون ہیں. اشارہ کدھر کرتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی طرف، کیونکہ امام مالک مدینہ کے امام ہیں، مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے. تو کہا کرتے تھے ہر ایک کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، یعنی کہ اگر وہ درست ہو، اور ہر ایک کی بات رد بھی ہو سکتی ہے اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو، سوائے ان کے جو اس قبر میں مدفون ہیں، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی ہر بات مانی جائے. تو یہ عظیم تعلیمات ہیں ان عظیم ائمہ کرام کی. اب وہ لوگ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور انہیں اپنا امام کہتے ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ کسوف کے بارے میں احادیث ملنے کے بعد امام صاحب کی بات کو ترک کرتے اور نماز کسوف کا ویسے اہتمام کرتے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، با جماعت. اور آپ کے الفاظ آرڈر کے الفاظ ہیں جن سے محسوس ہوتا ہے کہ اس نماز کو ادا کرنا واجب ہے. لیکن پاک و ہند میں لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، کیونکہ ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ ان کو بتایا گیا ہے کہ ہمارے امام صاحب کا موقف یہ ہے کہ جماعت کے بغیر عام نفل ادا کیے جا سکتے ہیں، اس لیے اس نماز کا اہتمام پاک و ہند میں نظر نہیں آتا. تو ابھی حدیث نمبر کون سی ہے؟ 571 571 قاف. اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں لانے پہ اتفاق کیا ہے کس کس نے؟ امام بخاری نے اور امام مسلم نے. عن المغیرہ بن شعبہ قال، جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا. کس کو گرہن لگا؟ سورج کو. کب؟ یوم مات ابراہیم، اس دن جس دن آپ کے بیٹے ابراہیم فوت ہو گئے. تو یہ آپ کی زندگی کے آخری سالوں کا واقعہ ہے، اور عام طور پہ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ یہ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے. آپ کس سال فوت ہوئے ہیں؟ سن 11 ہجری میں. تو یہ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے. کچھ علماء کرام نے کہا نہیں سن 9 ہجری کا ہے. بہرحال آپ کی زندگی کے آخری سالوں کا یہ واقعہ ہے. آپ کے بیٹے فوت ہوئے ہیں ابراہیم، اور یہاں پہ دیکھیے کہ ابراہیم کا نام لیا گیا ہے، ساتھ علیہ السلام نہیں لکھا. پاک و ہند میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کے ناموں کے ساتھ اور آپ کی بیٹیوں کے ناموں کے ساتھ کیا لگنا چاہیے؟ علیہ السلام یا علیہ السلام، جیسے نبیوں کے ناموں کے ساتھ لگتا ہے. جب کہ حقیقت یہ ہے، پاک و ہند کے لوگ سادہ ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے رافضی لوگ ہیں. اس سوچ کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں، جن کا موقف یہ ہے
کہ ہمارے امام معصوم ہیں ایسے ہی جیسے نبی معصوم ہوتے ہیں، تو ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لگے گا۔ ان کے نزدیک جناب فاطمہ معصوم ہیں، جناب حسن و حسین معصوم ہیں، جناب علی معصوم ہیں، تو ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لگے گا، اور آگے جو 12 ان کے امام ہیں ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لگے گا۔ لیکن ابو بکر کے نام کے ساتھ علیہ السلام ان کے ہاں نہیں لگے گا، جناب عمر کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگے گا، کیونکہ یہ تو ان کے نزدیک معصوم کیا ہیں، یہ تو اللہ معاف کرے کافر اور مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور افسوس ہے مجھے ان پہ جو اپنے آپ کو صحابہ کرام کا کیا سمتے ہیں، ان سے محبت کرنے والا سمتے ہیں، جو اپنے آپ کو صحابہ کرام سے کیا سمتے ہیں، محبت کرنے والا سمتے ہیں، تو وہ جو ہیں وہ کیوں اس سوچ میں ان کے ساتھ ہیں، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ایسے ہی چند دن پہلے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہم امام کا لفظ استعمال کر جاتے ہیں جناب علی، جناب حسن، جناب حسین کے ساتھ، لیکن خلفاء باقی جو 3 خلفاء ان کے ناموں کے ساتھ استعمال نہیں کرتے۔ ان کے پیچھے بھی رافضی سوچ ہے۔ اور علیہ السلام کا معنی کیا ہے کہ ان پہ سلامتی ہو۔ عام طور پہ آپ کسی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں علیہ السلام، اس پہ سلامتی ہو، جیسے میں آپ سے کہتا ہوں السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو، آپ مجھے کہتے ہیں وعلیکم السلام، تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو۔ تو اس لحاظ سے آپ جناب ابو بکر کے نام کے ساتھ، جناب عمر کے نام کے ساتھ، جناب عثمان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگا دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب لوگوں میں یہ عرف بن چکا ہے، یہ بات عام ہو چکی ہے کہ علیہ السلام نبیوں کے ناموں کے ساتھ لگتا ہے۔ اب جب آپ کہیں گے ابو بکر علیہ السلام تو سامنے والا کہے گا کہ شاید یہ ان کو نبی کا درجہ دے رہا ہے، تو اس لیے علماء کرام اس سے بچتے ہیں اور بچنا ہی چاہیے۔ لیکن اگر کبھی کوئی کہہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرق کرنا یہ درست نہیں ہے، فرق کرنا درست نہیں ہے کہ جن کو وہ 12 امام کہتے ہیں ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگے اور باقی لوگوں کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہ لگے، یہ مسئلہ ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کیا کہا گیا، ابراہیم، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں عام طور پہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے ہیں۔ تو سورج کو گرہن لگا علی عہد رسول اللہ، کس کے زمانے میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، یوم مات ابراہیم، یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب ابراہیم فوت ہوئے۔ یہ کب کا واقعہ؟ جب ابراہیم فوت ہوئے۔ فقال الناس، تو لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ کسفت الشمس لموت ابراہیم، سورج کو گرہن لگا ہے، کس کی وجہ سے؟ لموت ابراہیم، ابراہیم کے فوت ہونے کی وجہ سے۔ جس دن ابراہیم فوت ہوئے اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے کیا کہا؟ یعنی کہ یہ سورج کو گرہن لگا ابراہیم کے فوت ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ الفاظ بڑے عظیم الفاظ ہیں، ان پہ ذرا غور کیجئے گا اور پھر دیکھیے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نظریے کا رد کیسے کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا، ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاتی، بے شک سورج اور چاند انہیں گرہن نہیں لگتا کسی کی فوتگی کی وجہ سے، ولا لحیاتہ، اور نہ ہی کسی کی ولادت کی وجہ سے، کسی کے زندہ ہونے کی وجہ سے، کسی کے پیدائش کی وجہ سے۔ تو آپ نے پھر لوگوں کی سوچ کو عام ہونے دیا۔ لوگوں میں سوچ پیدا ہو رہی تھی کہ آج نبی کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فوتگی کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر رد کیا، اس کا توڑ کیا، اس سوچ کو غلط قرار دیا، اور آپ نے کیا کہا؟ کوئی بھی ہو، کوئی فوت ہو رہا ہو، کوئی پیدا ہو رہا ہو، سورج چاند کو گرہن اس وجہ سے نہیں لگتا۔ اب آپ آ جائیں ان پیروں کی طرف جن کی طرف لوگ نسبت رکھتے ہیں، عجیب و غریب واقعات ہیں۔ جی اس پیر صاحب نے یہ کیا تو یوں ہو گیا، اس پیر صاحب نے یوں کیا تو یوں ہو گیا، یہ پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے تو ہماری بھینس کا دودھ خشک ہو جائے گا، یہ پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے تو ہماری دکان میں آگ لگ جائے گی۔ اور عجیب و غریب
بزرگوں کی کرامتیں جھوٹے طور پہ معاشرے میں پھیلا رکھی ہیں، اور لوگ ڈرتے رہتے ہیں ان پیروں سے، اور خوف کے مارے ان کی قبر پہ حاضری دیتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، دیگیں تقسیم کرتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں۔ یہ سارا کاروبار کیوں ہے؟ انہی جھوٹی کرامتوں کی وجہ سے۔ جی اس پیر صاحب نے کیا کیا تھا؟ جی انہوں نے مچھلی کھانا تھی تو آگ نہیں مل رہی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ سورج کو بلا لیا مچھلی کے قریب، اور سورج کے ذریعے مچھلی کو بھون لیا اور کھا لیا۔ نجومی عامل ہر سال پیشین گوئیاں جاری کرتے ہیں، اس سال یہ ہوگا یہ ہوگا، کتنی پیشین گوئیاں جاری کرتے ہیں؟ 100 ان میں سے ایک بار ٹھیک ہوتی ہے اور لوگ اس کو کرامت بنا کر معاشرے میں مشہور کر دیتے ہیں۔ جو 90 باتیں غلط نکلتی ہیں، 95 باتیں غلط نکلتی ہیں، ان کا کوئی نوٹس نہیں لیتا۔ تو جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے معنوں میں وارث ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایسے توہمات کو غلط قرار دیتے ہیں، اور ایسی کرامتوں کو غلط قرار دیتے ہیں، اور ایسی شعبدہ بازیوں کا رد کرتے ہیں۔ اس کے بعد پہلے تو آپ نے بتا دیا کہ گرہن کسی کی فوتگی کی وجہ سے یا کسی کی ولادت کی وجہ سے نہ لگا ہے نہ لگا ہے، نہ لگتا ہے نہ لگا ہے۔ اس کے بعد کہا فَإِذَا رَأَيْتُمْ، جب تم دیکھو، کیا دیکھو؟ سورج چاند میں سے کسی کو گرہن لگا ہوا ہے، فَصَلُّوا، تو کیا کرو؟ نماز پڑھو، وَادْعُوا اللَّهَ، اور اللہ سے دعائیں کرو۔ اب آپ آ جائیں، اردو سپیکنگ لوگ بلکہ پوری دنیا کے مسلمان سورج کو گرہن لگے، چاند کو گرہن لگے، کیا کرتے ہیں جی؟ ساحل سمندر پہ پہنچ جاتے ہیں پکنک کے لیے، سمندر کے منظر کا نظارہ کرنے کے لیے دوربینیں لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی سیر و تفریح ہے۔ اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جب تم یہ صورتحال دیکھو، نمازیں پڑھو، اللہ سے دعائیں کرو۔ اور مزید تعلیمات آپ کی اس حدیث میں آئیں گی جو ہم ابھی پڑھنے والے ہیں، اس سے پتہ چلے گا، یعنی کہ اس موضوع پہ جتنی حدیثیں آتی ہیں ان کو ملا کر پتہ چلے گا کہ جب سورج کو گرہن لگ جائے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ اکبر کہنا چاہیے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اور ہمارے لوگ اس کو سیر و تفریح سمجھتے ہیں، خوشی کا موقع سمجھتے ہیں، پکنک کا موقع سمجھتے ہیں۔ ہم بالکل شریعت کے خلاف چل رہے ہیں۔ اور اس حدیث سے جو بھی ہم نے پڑھی ہے، یہ بھی پتہ چلا کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی غلط عقیدہ پھیلایا جا رہا ہو، پیروں کے بارے میں، باباؤں کے بارے میں، فلاں بابا جی نے بغداد کو بچا لیا، بغداد کو ڈوبنے سے بچا لیا، فلاں بابا جی نے یہ کر دیا، اس موقع پہ علماء کو چاہیے، توحید والوں کو چاہیے کہ اس سوچ کو غلط قرار دیں اور لوگوں کی اصلاح کریں۔ خاموش رہنا درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 572 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشة انہا قالت خسفت الشمس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں خسفت الشمس، سورج کو کیا لگا؟ اچھا غور کیجئے، پہلی حدیث میں الشمس، سورج سے پہلے لفظ کیا آیا تھا؟ کسفت، اور یہاں پہ شمس سے پہلے لفظ کیا ہے؟ خسفت۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ لفظی معنی بنیادی طور پہ کسوف کا ہے سورج کو گرہن لگنا، اور خسوف کا ہے چاند کو، لیکن دونوں لفظ دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جناب عائشہ فرما رہی سورج کو گرہن لگا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اور یہ وہی موقع ہے جس کا تذکرہ پہلی حدیث میں ہوا ہے۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ فقام، تو آپ نے قیام کیا، نماز پڑھائی۔ اب اس کی تفصیل کیسے نماز پڑھائی؟ فقام، تو آپ نے کیا کیا؟ قیام کیا۔ فاطال القیام، تو آپ نے قیام کو لمبا کیا، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد لمبی تلاوت کی آپ نے، بہت زیادہ تلاوت کی آپ نے۔
ثم رکع پھر آپ نے کیا کیا؟ رکوع کیا. فاطال الرکوع تو آپ نے رکوع کو لمبا کیا. ثم قام پھر آپ نے کیا کیا؟ قیام کیا، یعنی کہ رکوع سے کھڑے ہو گئے دوبارہ، پھر قیام کیا. فاطال القیام تو آپ نے قیام کو لمبا کیا. وہو دون القیام الاولی اور یہ کون سا دوسرا قیام؟ اور یہ قیام دون القیام الاول پہلے قیام سے چھوٹا تھا. یہاں پہ میرے وہ بھائی جو پہلی بار نماز کسوف کے بارے میں حدیث پڑھ رہے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ نماز کسوف عام نماز سے کچھ مختلف ہے. عام نمازوں میں ہر رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ 1. سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ 2. نماز کسوف میں عام طور پہ کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ 2. اور کچھ حدیث میں 3 کا بھی آیا ہے، 4 کا بھی آیا ہے، لیکن عام طور پہ کتنا آیا ہے؟ 2. یعنی کہ آپ قیام سے رکوع میں جائیں گے، رکوع کے بعد کھڑے ہو کے پھر تلاوت کریں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، اور پھر آپ کھڑے ہوں گے، اب آپ سجدے میں جائیں گے. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ آپ نے دوسری بار قیام کیا تو یہ قیام بھی لمبا کیا. وہو دون القیام الاولی اور یہ کون سا؟ دوسرا قیام دون القیام الاولی پہلے قیام سے ہلکا تھا. ثم رکع پھر آپ نے رکوع کیا. یہ رکوع نمبر کون سا ہو گیا؟ 2. پہلی رکعت کا رکوع نمبر 2. فاطال رکوع تو آپ نے رکوع کو کیا کیا؟ لمبا کیا. یہ رکوع میں خوب تسبیحات پڑھی. وہو دون الرکوع الاول اور یہ کیا؟ یہ دوسرا رکوع دون الرکوع الاول پہلے رکوع سے ہلکا تھا. ثم سجد پھر آپ نے کیا کیا؟ سجدہ کیا، یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہوئے اور وہ قیام کیا جس کو ہم قوما کہتے ہیں، جس میں ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا، لیکن اس کا تذکرہ یہاں پہ نہیں آیا، لیکن آپ نے کیا. ثم سجدہ پھر آپ نے سجدہ کیا. فطال السجود تو آپ نے سجدے کو لمبا کیا، کہ عام نمازوں سے رکوع بھی لمبے ہیں، قیام بھی لمبا ہے، سجدہ بھی لمبا ہے. ثم فعل فی الرکعۃ الثانیہ مثل ما فعل فی الاولی پھر آپ نے دوسری رکعت میں ایسے کیا جیسے آپ نے پہلی رکعت میں کیا تھا. دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح تھی. ثم انصرف پھر آپ نماز سے پھرے، یعنی کہ سلام پھیر دیا، نماز سے فارغ ہو گئے. ثم انصرف پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے. وقد انجلت الشمس اس حال میں کہ سورج صاف ہو چکا تھا. کیا مطلب؟ مکمل طور پہ روشن ہو چکا تھا، گرہن ختم ہو گیا تھا، نور اس کا، روشنی اس کی مکمل ہو چکی تھی. جب سلام پھیرا، ان کی اتنی لمبی نماز پڑھی کہ جب آپ نے سلام پھیرا تو سورج کا گرہن ختم ہو گیا تھا. فخطب الناس تو آپ نے لوگوں کو کیا کیا؟ تو پہلے کیا ہے؟ نماز ہے، بعد میں کیا ہے؟ خطبہ ہے. فحمد اللہ تو آپ نے اللہ کی حمد بیان کی. وثنا علیہ اور اللہ کی ثنا بیان کی، تعریفیں بیان کی. ثم قال پھر آپ نے کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ یقیناً سورج اور چاند آیتانی 2 نشانیاں ہیں، من آیات اللہ کی نشانیوں میں سے. لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ ان کو گرہن نہیں لگتا کسی کی فوتگی کی وجہ سے، ولا لحیاتہ اور نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے، ولادت کی وجہ سے، زندہ ہونے کی وجہ سے. بلکہ کیا ہے معاملہ پھر؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اپنی قوت، اپنی طاقت، کہ سورج اور چاند یہ دونوں زمین سے بڑی مخلوقات ہیں. سورج جو ہے زمین سے بڑی مخلوق ہے، چاند زمین سے بڑی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بے نور کرنے پہ قادر ہیں. تو آپ اس سے اللہ کی قدرت کا اندازہ لگائیں، اللہ سے ڈر جائیں اور گناہ چھوڑ دیں، توبہ استغفار کر لیں، اللہ کی عبادت میں آگے بڑھیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. ویسے تو اللہ کی یہ سب نشانیاں ہیں، لیکن یہ وہ نشانیاں جن کے ہم عادی ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کبھی وہ نشانیاں دکھاتا ہے جن کے ہم عادی نہیں ہوتے، معمول سے ہٹ کر. ورنہ زمین میں بے شمار اللہ کی نشانیاں، ہمارے جسم میں اللہ کی بے شمار نشانیاں. فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ پس جب تم یہ دیکھو، یہ کیا؟ گرہن. فَادْعُوا اللَّهَ تو اللہ سے کیا کرو؟ دعائیں کرو. فَادْعُوا اللَّهَ یہ فعل امر ہے، آرڈر کا لفظ ہے،
اور آرڈر کا لفظ وجوب پہ دلال کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آرڈر پہ عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. فض اللہ، تو اللہ سے دعائیں کرو. وکبرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی عظمت بیان کرو. وصلو، اور نماز پڑھو. آرڈر دے رہے ہیں، اس سے پتہ چلا یہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے. وتصدقوا، اور کیا کرو؟ صدقہ خیرات کرو. اس کا بھی آپ آرڈر دے رہے ہیں. ثم قال، پھر آپ نے کہا، یا امت محمد، اے امت محمد، اے میری امت، واللہ ما من احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ. اللہ کی قسم، کوئی اللہ سے بڑھ کر غیرت والا نہیں ہے، کوئی اللہ سے بڑھ کر غیرت مند نہیں ہے. اچھا جی، یہاں پہ اللہ کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ غیرت مند. اس کا مطلب اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ غیرت. جیسے اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کلام کرتے ہیں، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ دیکھتے ہیں، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ ہر آواز کو سنتے ہیں، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ رزق دینے والے ہیں. ایسے ہی اللہ کی صفت ہے کہ اللہ غیرت والے ہیں. اچھا، یہ صفت ماننا ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں. جو کتاب و سنت میں آ گیا وہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کی تعویل نہیں کرتے. ہاں، اگر کوئی واضح طور پہ دلیل آ جائے تب ہم تعویل کے قائل ہیں، لیکن ہر بات کی، اللہ کی بات کی تعویل کر دینا، اللہ جو کہیں ہم کہیں نہیں 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 یار اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ویسے ہی توہین ہے، یہ تو اللہ کی گستاخی. اللہ کہیں میں غیرت مند ہوں، ہم کہیں نہیں اللہ غیرت مند نہیں ہے. یہ اللہ کی تقدیس کے نام پہ ایک عجیب تماشا قائم کر رکھا ہے لوگوں نے. اور مسلمانوں میں سے اکثر لوگ اللہ کی صفات کی تعویل کرنے والے ہیں. پاک و ہند میں بھی زیادہ تر علماء کرام اللہ کی صفات کی کیا کرنے والے ہیں؟ تعویل کرنے والے ہیں. اس لیے تفسیر جو آپ پڑھنا چاہیں اس کا انتخاب دھیان سے کریں. عام لوگوں کے لیے وہ تفسیر بہترین ہے جو مسجد نبوی میں سعودی حکومت نے رکھوائی ہے، جس کا جائزہ 4-5 قابل اعتبار علماء کرام نے لیا ہے، جس کو تفسیر احسن البیان کہتے ہیں، جو مکتبہ دارالسلام سے احسن البیان کے نام سے مل جاتی ہے، یا پھر شافات پرنٹنگ پریس سے آپ لے لیں جا کے، جو مدینہ منورہ میں قائم ہے. یہ بہترین تفسیر ہے. اور اگر آپ کو کہیں سے نہ ملے تو کم از کم یہ PDF کی شکل میں تو آپ کو نیٹ سے مل جائے گی، گوگل سے مل جائے گی. اس تفسیر کا اہتمام کریں. اس میں اللہ کی صفات کی تعویل نہیں ہے. ورنہ عام طور پہ کیا ہے کہ اللہ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، یہ علماء کرام آگے سے کہتے ہیں نہیں اللہ یہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے شیان شان ہے. شیان شان نہیں ہے. اب اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، غیرت کو کہتے ہیں. غیرت کس کو کہتے ہیں؟ غیرت کہتے ہیں غصے کا جوش مارنا. غیرت کس کو کہتے ہیں؟ غصے کا جوش مارنا. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جائے کہ اللہ کا غصہ جوش مارتا ہے، یہ تو مناسب ہی نہیں ہے. پھر جی اللہ نے تو لفظ بول دیا غیرت کا. کہتے ہیں ہم اس کی تعویل کریں گے. کیا تعویل کریں گے؟ کہتے ہیں اس کی تعویل ہم یہ کر لیں گے، غیرت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیرت مند ہیں، کہ اللہ تعالیٰ روکنے والے ہیں. کس چیز سے؟ جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، کیونکہ جس چیز پہ اللہ غیرت کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ روکنے والے ہیں. اور کبھی کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انتقام کا ارادہ رکھنے والے ہیں. کس کا؟ انتقام کا ارادہ رکھنے والے ہیں. تو اس قسم کی یہ لوگ تعویلیں کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ غیرت مند ہیں، اللہ غیرت رکھنے والے ہیں، لیکن اللہ کی غیرت میں وہ عیب، وہ کمزوری نہیں ہے جو مخلوق کی غیرت میں ہوتی ہے. جیسے آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرنے والے ہیں، تو ہم کلام کرتے ہیں، تو ہمارے کلام میں تو 100 غلطیاں ہیں. بولنا ہی نہیں آتا، مجھے بولنا نہیں آتا، کئی لفظ غلط بول جاتا ہوں. جس موقع پہ جو لفظ بولنا ہوتا ہے کئی دفعہ اس کے انتخاب میں مشکل پیش آتی ہے. لیکن اللہ کلام کرتے ہیں، اللہ کے کلام میں کوئی کمی، کوئی عیب نہیں ہے. اور میں نے کلام شروع کیا تھا جب میں یعنی کہ کوئی 2-3 سال کا ہوا تھا، جب کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک کلام کرنے والے ہیں. اللہ کے کلام میں کوئی انقطاع نہیں ہے.
میں جب فوت ہو جاؤں گا کلام ختم ہو سکتا ہے فوت ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ قوت گویائی واپس لے لے. اللہ مجھے بھی آپ سب کو صحت تندرستی دے. تو ہماری ہر صفت میں عیب ہیں اور اللہ کی کسی بھی صفت میں کوئی عیب نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اللہ کی غیرت کو مخلوق کی غیرت سے ملائیں اور پھر اس میں عیب نکالیں اور پھر کہیں کہ اللہ میں غیرت نہیں ہے؟ یہ عجیب طریقہ آپ نے نکال رکھا ہے. آپ اس کی بجائے یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ غیرت والے ہیں، کیونکہ اللہ نے بتا دیا ہے، لیکن اللہ کی غیرت ویسے ہے جیسے اللہ کے شایان شان ہے. اور اللہ کی غیرت کا تذکرہ صرف اس حدیث میں نہیں آیا، ایک اور حدیث میں بھی آیا، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یغار، اللہ تعالیٰ غیرت مند ہیں. وغیرت اللہ یأتی المرء ما حرم اللہ علیہ، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. امام ابو یعلا اور امام ابن القیم یہ دونوں وہ امام ہیں جو اللہ کی صفات کی تعویل نہیں کرتے. تو یہ بتاتے ہیں کہ غیرت کا معنی کیا ہے. غیرت کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں غیرت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ناپسند کرنا، کسی چیز کو ناپسند کرنا، برا جاننا. تو یہ ہوتی ہے غیرت. تو اللہ تعالیٰ غیرت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں. اب اسی حدیث کو لے لیں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، دوبارہ اس کی طرف آپ آ دیں کہ واللہ، اللہ کی قسم. کون قسم اٹھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ما من احد، کوئی ایسا نہیں ہے، اغیر من اللہ، جو اللہ سے بڑھ کر غیرت مند ہو، جو اللہ سے بڑھ کر غیرت رکھنے والا ہو. کس معاملے میں؟ ان یزنی عبدہ، کہ اس کا بندہ زنا کرے، او تزنی امتہ، یا اس کی لونڈی زنا کرے، اس کی بندی زنا کرے. یعنی کہ جب کوئی مرد یا کوئی اور زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ غیرت آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو برا جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس پہ غیرت آتی ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں یا امت محمد، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لو تعلمون ما اعلم، اللہ کی قسم اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، البتہ تم کم ہنسا کرو اور البتہ تم زیادہ رویا کرو. یعنی کہ کوئی انسان اگر ہر وقت لطیفے سناتا رہتا ہے، ہنستا رہتا ہے، ہنساتا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس علم کی کمی ہے. کون سے علم کی؟ دین کے علم کی، شریعت کے علم کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھول گیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کی عظمت سے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آخرت کا خطرہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عذاب قبر کا خطرہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں اس بات کو سمجھ رہا کہ میں اتنے گناہ کر چکا ہوں، مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو یہ علم کی کمی کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ علم کی کمی کا نام ہے. فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لو تعلمون ما اعلم، اگر تمہارے پاس علم ہو، ما اعلم، جو علم میرے پاس ہے، اگر تم اسے جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا، یقیناً تم کم ہنسو، ولبکیتم کثیرا، اور یقیناً تم زیادہ رو. تو یہ عظیم حدیث، اس میں تفصیل سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے نماز کسوف کیسے ادا کی تھی. تو نماز کسوف کتنی رکعتوں کا نام ہے؟ پھر 2 رکعتوں کا نام ہے. اور اس میں قرات اونچی آواز سے کی جائے گی، آہستہ آواز سے؟ اونچی آواز سے قرات کی جائے گی. اور اس میں مرد بھی شامل ہوں گے، عورتیں بھی شامل ہوں گی. آپ نے جب نماز کسوف پڑھائی تھی عورتیں بھی شامل ہوئی تھی. جناب عائشہ نے حصہ لیا تھا، ان کی بہن جناب اسماء نے حصہ لیا تھا، دیگر عورتوں نے بھی حصہ لیا تھا. اور یہ نماز آپ نے اتنی لمبی پڑھائی تھی کہ کئی لوگ بے ہوش ہو گئے تھے. تو اس لیے لمبی یہ نماز ہونی چاہیے. اور اس موقع پہ صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سب سے زیادہ علم ہے شریعت کا، قرآن کا، اللہ کا. تو آپ جب کسوف دیکھتے تو اللہ سے ڈر جاتے، صدقہ خیرات کرتے، نماز پڑھتے. اور ہمارے پاس چونکہ علم کی کمی ہے، ہم جانتے ہی نہیں اللہ کی عظمت کو، ہم جانتے نہیں ہیں شریعت کی حقیقت کو، ہم جانتے نہیں ہیں اللہ کے عذاب کی شدت کو.
اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ لو جی آج ہم کیا کریں گے جی، پکنک کے لیے نکلیں گے، ساحل سمندر پہ جائیں گے، دوربین لے کے جائیں گے، اس منظر کو دیکھیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے۔ تو یہ کس وجہ سے؟ علم کی کمی کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ تھی نماز کسوف۔ نماز کسوف کی بہت سی تفصیلات دیگر حدیث میں آئی ہیں، لیکن یہاں پہ 2 حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اگلی نماز کی طرف، اور وہ فصل الرابع ہے، 4تھی فصل ہے، اور نماز کا کیا نام ہے؟ صلاۃ الاستسقاء۔ استسقاء کس کو کہتے ہیں؟ نستعین کا معنی کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نستعین کا معنی کیا؟ ہم مدد مانگتے ہیں، چاہتے ہیں۔ یہ مانگنا اور چاہنا یہ کس کا معنی ہے؟ سین کا۔ نستعین میں جو سین ہے اس کا معنی کیا ہے؟ مدد مانگنا، چاہنا۔ اور باقی کیا ہے؟ اون، اس کا معنی ہو گیا مدد۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ استسقاء۔ اس لفظ میں جو پہلی سین ہے اس کا معنی کیا ہے؟ مانگنا۔ تو استسقاء بارش مانگنا، پانی مانگنا، بارش کا سوال کرنا، پانی کا سوال کرنا، بارش کی دعا کرنا، کیونکہ دعا کرنا کے معنی تو مانگنا ہوتا ہے نا۔ تو صلاۃ الاستسقاء وہ نماز جو بارش مانگنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، وہ نماز جو بارش کی دعا کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ بھی پہلے نمبر پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں گے کہ پاک و ہند میں اردو سپیکنگ لوگوں میں نماز استسقاء کا اہتمام نہیں ہے۔ نماز کسوف کا آپ نے دیکھ لیا، احادیث بخاری مسلم کی، پھر بھی لوگوں کا اہتمام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ علماء کرام جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، اور امام صاحب چونکہ نماز کسوف کا کے اہتمام کے قائل نہیں تھے تو یہ لوگ بھی اہتمام نہیں کرتے۔ اور اب ہے نماز استسقاء، اس کی بھی یہی صورتحال ہے۔ پاک و ہند میں نماز استسقاء کا اہتمام نہیں ہے، قحط سالی ہوتی ہے، بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کسان رو رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی نماز استسقاء کا اہتمام نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ نماز استسقاء پڑھنا مشروع نہیں ہے۔ کہتے ہیں نماز استسقاء پڑھنا مسنون نہیں ہے، اور نہ اس نماز کے لیے نکلنا چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں اس کی جگہ پہ اہتمام کریں دعا کرنے کا۔ کیا کر لیں آپ؟ دعا کریں، لیکن اس موقع پہ نماز پڑھنا، بارش کی دعا کے لیے نماز پڑھنا اور شہر سے باہر نکل کے جانا وہاں نماز پڑھنا، وہ کہتے ہیں یہ مسنون نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ جبکہ صحیح بات کیا ہے؟ ایک نہیں کئی احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز استسقاء ادا کی ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام محمد، کون؟ امام محمد، جن کی طرف ایک موطا کی نسبت ہے، موطا امام احمد کہتے ہیں، امام مالک کی کتاب ہے موطا، اس کی روایت کرنے والوں میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام محمد بھی ہیں۔ تو وہ اس کتاب میں کہتے ہیں کہ ہمارے صاحب، ہمارے استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نماز استسقاء کے قائل نہیں تھے، لیکن ہم اس کے قائل ہیں۔ امام صاحب کے شاگرد کیا کہہ رہے ہیں؟ بولیے ذرا، کہ ہمارے استاد اس نماز کے قائل نہیں تھے لیکن ہم اس کے قائل ہیں۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے پاکستان، انڈیا کے لوگوں سے، کہ جو کچھ امام صاحب کے شاگرد نے کیا حدیث ملنے کی بنیاد پہ، وہی کچھ آپ کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر 3 امام یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی عزت کریں، ہم بھی کرتے ہیں، ان کا احترام کریں، ہم بھی کرتے ہیں، ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں، ہم بھی اٹھاتے ہیں، لیکن جب صحیح حدیث آ جائے پھر نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں۔
تو پہلا باب کیا؟ باب صلاۃ الاستسقاء. پہلا باب کس کے بارے میں؟ نماز استسقاء کے بارے میں. تو استسقاء آپ سمجھ گئے نا؟ استسقاء کا معنی کیا ہے؟ بارش کی دعا کرنا، بارش کا سوال کرنا. حدیث نمبر 573 573 قاف. اس حدیث کو اپنی کتب میں جگہ دی کس نے؟ امام بخاری نے اور امام مسلم نے. عن عبداللہ بن زید، عبداللہ بن زید سے روایت، عبداللہ بن زید بن عاصم. ایک عبداللہ بن زید بن عاصم کا تذکرہ پہلے بھی آپ لوگوں نے پڑھا تھا، کسی کو یاد ہے؟ وہ عبداللہ بن زید جن کے خواب میں اذان بتائی گئی تھی. جب مسلمان مدینہ منتقل ہوئے اور نماز با جماعت ادا کرنے لگے تو میٹنگ ہوئی، لوگوں کو کیسے جمع کریں، کیسے پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو گیا، آ جاؤ. کسی نے کہا تھا کہ آگ جلائی جائے بلند جگہ پہ، کسی نے کہا تھا ناقوس بجائیں، کسی نے کہا تھا گھنٹی بجائیں، کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا مشورہ دیا. عبداللہ بن زید رات کو سوئے ہوئے تھے تو ان کے خواب میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا تھا کہ یہ الفاظ کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو عبداللہ بن زید کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، یہاں پہ بھی عبداللہ بن زید ہیں، لیکن امام بخاری نے وضاحت کی ہے یہ وہ عبداللہ بن زید نہیں ہے جو اذان والے ہیں، یہ اور ہیں، یہ اور ہیں. تو عبداللہ بن زید سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی المصلی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز گاہ کی طرف نکلے. المصلی نماز کی جگہ کی طرف نکلے، یعنی کہ جہاں پہ آپ نماز پڑھا کرتے تھے، مثال کے طور پہ عید کی نماز اور اس قسم کی نمازیں. میرے وہ دوست، میرے وہ بھائی جو مدینہ منورہ جاتے رہتے ہیں یا گئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ ایک مسجد دیکھی ہوگی، مسجد نام لیں، مسجد غمامہ. مسجد غمامہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. تو یہ مسجد غمامہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اس جگہ قائم کی گئی ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام نماز استسقاء ادا کیا کرتے تھے. غمامہ کس کو کہتے ہیں؟ بادلوں کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے الی المصلی، کس کی طرف؟ نماز کی جگہ کی طرف. فاستسقا، تو آپ نے بارش کی دعا مانگی. فاستقبل القبلہ، تو آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا. دعا کرتے ہوئے منہ کی طرف کیا، قبلے کی طرف منہ کیا. وقلب رداءہ، اور یہاں پہ یہ بتا دوں کہ دعا کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کریں، یہی افضل اور یہی بہتر ہے. لیکن آپ کسی بھی جانب منہ کر کے دعا کر سکتے ہیں. قبرستان میں جب آپ جائیں گے تو آپ کسی قبر والے کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے، اس سے نہیں، اس سے مانگنا نہیں ہے، نہ قبر والے دے سکتے ہیں. قبر والے کے لیے آپ دعا کریں گے، آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، لیکن منہ کدھر کریں گے؟ جدھر بھی آپ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کسی خاص جگہ کی طرف منہ کرنا ہے تو پھر وہ جگہ کون سی ہے؟ قبلے والی سائڈ. ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس لوگ آتے ہیں تو وہ آپ کی قبر کی طرف منہ کر کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو جو وہاں پہ انتظامیہ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ اس سے روک دیتے ہیں. کیوں روکتے ہیں؟ اگر تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ روکتے اس لیے ہیں کہ وہاں پہ عام طور پہ لوگ آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ سے دعا کرتے ہیں، آپ سے مانگتے ہیں. تو فاستقبل القبلۃ، آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا. وقلب رداءہ، اور آپ نے اپنی چادر پلٹی. آپ نے اپنی چادر کیا کی؟ پلٹی. جی، اس کا خاص طور پہ اہتمام کیا جائے گا جب آپ نماز استسقاء کے لیے نکلیں گے تو امام صاحب اپنی چادر کو پلٹیں گے. پلٹنے کا مطلب کیا ہے؟ دائیں جانب کو بائیں جانب کر لیں گے، بائیں جانب کو دائیں جانب کر لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نیچے والے حصے کو اوپر کر لیں، اوپر والے حصے کو نیچے کر لیں تو یہ بھی پلٹنے میں داخل ہے. اچھا جی، اب یہ کیوں ہے پلٹنا؟ جی
علماء کرام نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ اس میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ جیسے میں نے اپنی چادر پلٹی ہے ایسے ہمارے حالات پلٹ دے. ہم قحط سالی کا شکار ہیں, گندم پیدا نہیں ہو رہی, غلہ پیدا نہیں ہو رہا, ہم لوگ بھوک سے مرنے والے ہیں, یا اللہ ہمارے حالات تبدیل کر دے جیسے چادر تبدیل کی ہے. وصلی رکعتین, اور آپ نے کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ 2. اور بخاری شریف کی ایک روایت میں لفظ ہیں یجہر فیہما بالقراء, ان 2 رکعتوں میں آپ تلاوت کر رہے تھے اونچی آواز سے. اور ایک روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ یہ 2 رکعتیں آپ نے ایسی پڑھائیں جیسے آپ عید کی نماز پڑھاتے تھے, جیسے آپ عید کی نماز پڑھاتے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عید کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تو اس کی بھی 2. اور عید کی نماز میں تلاوت اونچی آواز سے کرتے ہیں کہ آہستہ آواز سے؟ امام صاحب اونچی آواز سے. اور عید کی نماز میں عید کے موقع پہ نماز پہلے ہوتی ہے کہ خطبہ؟ نماز خطبہ بعد میں. تو نماز استسقاء میں بھی آپ کیا کریں گے؟ نماز پہلے خطبہ بعد میں. اگرچہ نماز استسقاء میں دونوں طرح جائز ہے ویسے, کہ نماز پہلے پڑھ لیں خطبہ بعد میں, خطبہ پہلے کر لیں نماز بعد میں. تو یہ ہے جی پہلی حدیث. آپ دیکھیے یہاں پہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نماز کے لیے شہر سے باہر نکلے ہیں یا نہیں نکلے؟ نکلے ہیں. تو پھر آپ نے وہاں پہ 2 رکعتیں پڑھائی ہیں کہ نہیں پڑھائی؟ آپ بتائیں نماز استسقاء پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ اب آپ حدیث پہ عمل کریں گے یا اپنے مسلک کے فتوے پہ عمل کریں گے؟ حدیث پہ عمل کریں گے. اور حدیث کس کی ہے؟ بخاری شریف کی, مسلم شریف کی. اس کے بعد حدیث نمبر 574 574 نمبر 574 ہے, 574 ہے قاف. اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن انس بن مالک قال, جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ نہیں بلند کرتے تھے, اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اپنی کسی بھی دعا میں, الا فی الاستسقاء, مگر بارش مانگنے کی دعا میں. بارش مانگنے کی دعا ہوتی تھی وہاں پہ آپ اپنے ہاتھ کیا کرتے تھے؟ اٹھاتے تھے. ان کے اس کے علاوہ جب بھی دعا کرتے تو آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. آگے کیا ہے؟ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ, اور بے شک آپ اپنے ہاتھ اٹھاتے, اپنے ہاتھ کیا کرتے؟ اٹھاتے, حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ, یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی, حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی. ان کے ہاتھ اتنا اٹھاتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنا شروع ہو جاتی. اور اس سے کیا پتہ چلا؟ میں کئی دفعہ وضاحت کرتا ہوں اور آپ کے الوافی کے دروس میں بھی کر چکا ہوں کہ عام طور پہ اس زمانے میں مسلمانوں کا لباس کیا ہوتا تھا؟ ایک چادر یا پھر 2 چادریں. اسی لیے تو کبھی بغلیں نظر آ رہی ہیں, کبھی جسم کا کوئی اور حصہ نظر آ رہا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ اتنے بلند کرتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی. ایسے دیکھیں نا, جب اس طرح آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو بغلوں کی سفیدی نظر آئے گی. لیکن یہاں پہ عجیب بات یہ ہے کہ انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے سوائے بارش کی دعا کے. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بیان کر رہا تھا کہ آپ کسی کی قبر پہ جا کے ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام بقیع قبرستان میں گئے اور آپ نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر قبر والوں کے لیے دعا کی. ایسے ہی سورج گرہن کے موقع پہ بھی آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی. اس کے علاوہ حج میں آپ نے میدان عرفات میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی. اس کے علاوہ مزدلفہ میں آپ نے فجر کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی. اس کے علاوہ آپ
صفا مروہ پہ، صفا پہاڑ پہ بھی، مروہ پہاڑ پہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ حج میں 11 اور 12 تاریخ کو پہلے جمرہ اور دوسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے۔ آپ نے دیگر کئی مواقع پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے، تو پھر انس بن مالک کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ بارش کی دعا کے علاوہ کسی بھی دعا کے موقع پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، یعنی کہ ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرتے تھے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے پہلے نمبر پہ کہ شاید انس بن مالک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بارش کی دعا کے موقع پہ ہاتھ اٹھانے میں آپ جس قدر مبالغہ کرتے تھے، باقی دعاؤں میں ہاتھ اٹھانے میں اتنا مبالغہ آپ دیکھیں نا کیا کہہ رہے ہیں انس بن مالک کہ بارش کی دعا کے موقع پہ آپ ہاتھ اتنے اٹھاتے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی، تو باقی دعاؤں میں آپ اس قدر مبالغہ کے ساتھ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے۔ باقی دعاؤں کے موقع پہ آپ نارمل انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوں گے۔ یا پھر انس بن مالک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب بارش کے لیے آپ دعا کرتے تھے تو وہ آپ کی دعا اور ہاتھ اٹھانا دیگر دعاؤں سے مختلف ہوتا تھا۔ دیگر مواقع پہ آپ ہاتھ اٹھاتے تھے ایسے، ہتھیلی کا اوپر کا حصہ کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، آسمانوں کی طرف۔ لیکن بارش کی دعا کرتے تھے تو آپ کیسے کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ الٹے کر دیتے تھے، آپ کی ہتھیلیوں کا اوپر کا حصہ اللہ کی طرف ہوتا تھا، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ بارش کی دعا اس انداز میں آپ نے کی ہے۔ تو شاید انس بن مالک کہنا چاہتے ہیں کہ بارش کی دعا کے علاوہ دیگر دعاؤں کے موقع پہ آپ اپنے ہاتھ اس انداز سے نہیں اٹھاتے تھے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کیا کر لیتے ہیں؟ الٹ کر لیتے ہوں۔ تیسرے نمبر پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا علم بتا رہے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوں سوائے استسقاء کی نماز کے۔ دیگر صحابہ کرام نے دیگر مواقع پہ بھی دیکھا۔ تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ انس بن مالک کا مطلب یہ ہوگا، اگرچہ یہ رائے کمزور ہے، اگرچہ یہ رائے اتنی مضبوط نہیں ہے۔ ایک چوتھی رائے یہ بھی سامنے آئی ہے کہ شاید انس بن مالک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خطبہ دیتے ہوئے ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے کبھی بھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی سوائے بارش کی دعا کی۔ سمجھے کہ انس بن مالک یہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے کوئی بھی دعا کی ہو تو آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے سوائے بارش کی دعا کی۔ تو یہ کتنی آرام میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں؟ 4۔ ان میں سے پہلی اور آخری رائے یہ کافی مضبوط ہے۔ کون کون سی مضبوط ہیں؟ پہلی اور آخری۔ پہلی رائے کیا تھی کہ انس بن مالک کہنا چاہتے ہیں کہ دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانے میں جتنا مبالغہ آپ نے بارش کی دعا میں کیا ہے دیگر دعاؤں میں اتنا مبالغہ آپ نہیں کرتے تھے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انس بن مالک کہنا چاہتے ہیں کہ خطبہ دیتے ہوئے ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے دعا کرتے ہوئے کبھی ہاتھ اٹھائے ہوں، ایسا نہیں ہوا سوائے بارش کی دعا کی۔ اب آخر میں پھر میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ انس بن مالک کہتے ہیں، سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام لا یرفع یدیہ، اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، فی شیء من دعائی، اپنی کسی بھی دعا میں، الا فی الاستسقاء، مگر بارش کی دعا کے، وانہ یرفع، اور بے شک آپ اٹھاتے تھے، کس کو؟ اپنے ہاتھوں کو، بے شک آپ اٹھاتے تھے، حتی یرا بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 575 کی طرف، 575 کی طرف۔ قاف، اس حدیث کو اپنی اپنی کتاب میں جگہ دی ہے کس نے؟ امام بخاری نے اور امام مسلم نے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رجلا دخل المسجد یوم جمعۃ، جناب انس بن مالک سے روایت ہے کہ بے شک ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، کب؟ جمعہ کے دن۔ اچھا، داخل ہوا مسجد میں، اب مسجد کے کون سے دروازے سے داخل ہوا؟
کہتے ہیں من باب کان نحو دار القضاء، اس دروازے سے جو دار قضاء کی جانب تھا، اس دروازے سے جو دروازہ مسجد نبوی کا کون سا دروازہ؟ جو دار قضاء کی جانب تھا، یعنی کہ جس دروازے سے اگر آپ باہر نکلیں تو آپ کے سامنے کیا ہوگا؟ دار قضاء ہوگا. آپ کے سامنے کیا ہوگا؟ دار قضاء کا مطلب سمجھاتا ہوں، لیکن آپ لفظ تو بولیں کہ وہ آدمی مسجد میں داخل ہوا ہے جمعہ کے دن کس دروازے سے؟ دار قضاء کی جانب سے. اچھا، یہ بتانے کا کیا مقصد ہے جی؟ یہ بتانے سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث بیان کرنے والے صحابی کو یہ حدیث اچھی طرح یاد ہے، یہ بھی یاد ہے کہ وہ آدمی کہاں سے داخل ہوا تھا. سمجھا رہی نا؟ تو پھر آپ کا حدیث پہ اعتماد بڑھ جاتا ہے، یقین بڑھ جاتا ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں دار قضاء کا مطلب کیا ہے. اگر کسی کو اس حدیث کے دار قضاء کے لفظ کے پس منظر کا علم نہیں ہوگا تو وہ کہے گا شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ دار قضاء عدالت، قضاء فیصلہ، دار گھر، فیصلے کا گھر، یعنی کہ عدالت، یعنی کہ مسجد نبوی کے اس دروازے سے داخل ہوا جس دروازے کے باہر آج کل عدالت قائم ہو چکی ہے. بعد میں اس دروازے کے قریب میں سامنے کیا قائم کی گئی؟ عدالت قائم کی گئی، کورٹ قائم کی گئی، سپریم کورٹ کی بلڈنگ یعنی جہاں پہ ہے. یہ مفہوم وہ بیان کرے گا جس کو دار قضاء لفظ کے پس منظر کا پتہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے. یہاں پہ پھر کیا مراد ہے؟ قضاء کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ ادا کرنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ ادا کرنا. قضاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قضاء. تو یہ پورا لفظ اصل میں یوں تھا، دار قضاء دین عمر، دار قضاء دین عمر. دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرضہ. حضرت عمر کے قرضے کی ادائیگی والا گھر. حضرت عمر کے، جناب عمر کے قرضے کی ادائیگی والا گھر. اب آپ کو اس کا مطلب بتاتا ہوں کیا ہے. جناب عمر فاروق جب فوت ہونے لگے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا تھا کہ میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، اور وہ قرضہ کتنا تھا؟ تقریباً 86,000 تھا. 86,000. تو ان کے اوپر 86 اتنا بڑا قرضہ تھا، تو کہا میرا قرضہ تم نے ادا کرنا ہے. بیٹے سے کہہ رہے ہیں، اور کیسے ادا کرنا ہے؟ میرا یہ گھر بیچ دینا اور اس کے جو پیسے ملیں گے اسے میرا قرضہ ادا کر دینا. تو یہ گھر پھر بیچا گیا. تو خریدا کس نے؟ ہمارے چھٹے خلیفہ راشد امیر معاویہ نے. 4 خلفائے راشدین تو آپ جانتے ہیں نا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ 4 ہو گئے خلفائے راشدین. 5ویں نمبر پہ ہمارے خلیفہ راشد کون ہے؟ جناب حسن. 6 نمبر پہ خلیفہ راشد کون ہے؟ جناب امیر معاویہ. تو 6 خلیفہ راشد جو ہمارے امیر معاویہ، انہوں نے جناب عمر فاروق کا یہ گھر خریدا اور پیسے دیے. وہ پیسے پھر عبداللہ بن عمر نے لے کر جناب عمر فاروق کا کیا ادا کیا؟ قرضہ. تو اس لیے اس گھر کا نام پھر کیا ہوا؟ دار قضاء دین عمر، جناب عمر کے قرضے کی ادائیگی والا گھر. اچھا، اب یہ لفظ تھا لمبا. آہستہ آہستہ کیا کہنے لگے لوگ؟ دار القضاء. کیا کہنے لگے؟ دار القضاء. یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے کہا کرتے تھے جناب ابو بکر کو خلیفۃ رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین. پھر جناب عمر فاروق خلیفہ بنے تو کیا کہتے تھے؟ خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ، آپ کے جانشین کے جانشین. تو یہ لفظ لمبا ہو گیا. آخر میں پھر کیا کہنے لگے؟ خلیفہ بس، یا پھر کہنے لگے امیر المؤمنین. تو ایسے یہ ہے. اب آپ سمجھ گئے دار القضاء کا مطلب. اب دیکھیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا جمعہ کے دن، اس دروازے سے جو دار قضاء کی جانب تھا، جو دروازہ کدھر ہوا کرتا تھا؟ دار قضاء کی جانب. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے.
جب آدمی داخل ہوا تب اللہ کے رسول کیا کر رہے تھے؟ آپ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ خطبہ کھڑے ہو کے دیتے تھے کہ بیٹھ کر؟ کھڑے ہو کر. خطبہ جمعہ کیسے دینا چاہیے؟ کھڑے ہو کے دینا چاہیے. فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما. تو اس آدمی نے وہ آدمی نبی علیہ السلام کے سامنے آیا. قائمن اس آدمی کہ وہ کھڑا تھا، بیٹھا نہیں تھا، آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. ثم قال، پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہلاکت الاموال، مال ہلاک ہو گئے. اموال مال کی جمع ہے، مراد کون سے اموال ہیں؟ جانور، اونٹنیاں، بکریاں، گائیاں. ہلاکت الاموال، مال کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے. وانقطعت السبل، اور راستے منقطع ہو گئے. راستے کیا ہو گئے؟ منقطع ہو گئے. سفر کرنا ممکن نہیں رہا. کیوں؟ جب قحط سالی ہوگی تو اس زمانے میں سفر کس چیز پہ کرتے تھے؟ اونٹنیوں پہ. تو اونٹنیوں کا پٹرول کیا ہے؟ پانی اور گھاس سبزہ. جب قحط سالی ہوگی تو پانی بھی نہیں مل رہا اور گھاس بھی نہیں مل رہا، تو سفر کیسے ہوگا؟ اور آج کل اگر آپ کو کسی موٹر وے پہ، بڑی سڑک پہ مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں پٹرول پمپ نہ ملے، پٹرول نہ ملے، تو سفر کرنا ممکن ہوگا؟ نہیں ممکن ہوگا. تو یہی صورتحال تب قائم ہو چکی تھی کہ جناب اونٹنیوں کا جو پٹرول ہے وہ راستے میں ملتا نہیں ہے، تو سفر کیسے کریں؟ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ہلاکت الاموال، جانور کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے. وانقطعت السبل، اور راستے کیا ہو گئے؟ منقطع ہو گئے. سبل سبیل کی جمع ہے. فادعوا اللہ، تو آپ اللہ سے دعا کریں. یغیثنا، وہ ہم پہ بارش برسائے، وہ ہم پہ بارش برسائے. اس آدمی نے براہ راست اللہ سے دعا نہیں کی، وسیلہ اختیار کیا ہے. کس کا وسیلہ؟ آپ علیہ السلام کا وسیلہ اختیار کیا ہے. آپ کی ذات کا وسیلہ، آپ کی جا کا وسیلہ، یا آپ کی دعا کا وسیلہ؟ بولیے ذرا. آپ کی دعا کا وسیلہ اختیار کیا ہے. زندہ نبی سے درخواست کی ہے کہ آپ دعا کریں. اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے نبی کے صدقے، ان کے طفیل ہم پہ بارش برسا. تو آپ کی ذات کا، آپ کی شان کا، آپ کی جا کا، آپ کی عزت کا، آپ کے مقام و مرتبہ کا اللہ کو واسطہ وسیلہ نہیں دیا، بلکہ اللہ کے رسول سے درخواست کی ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں. اور صحابہ کرام کا یہی معمول تھا کہ آپ سے دعائیں کرایا کرتے تھے. اور جب آپ فوت ہو گئے، جناب عمر فاروق کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو میدان میں لے کر جاتے، ان سے دعا کروایا کرتے تھے، ان کو وسیلہ بناتے تھے. جیسے پہلے وسیلہ کس کو بناتے تھے؟ اللہ کے رسول کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بناتے تھے کہ آپ کی دعا کو. تو ایسے ہی جب آپ کے چچا کو وسیلہ بنایا تو ان کی ذات کو یا دعا کو؟ دعا کو. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ وسیلہ زندہ کا ہوگا کہ فوت شدہ کا. اگر فوت شدہ کا وسیلہ ممکن ہوتا تو پھر وہ باہر میدان میں جانے کی بجائے آپ کی قبر کے پاس جمع ہوتے صحابہ کرام جناب عمر فاروق کی قیادت میں، اور اللہ تعالیٰ سے کہتے اے اللہ اپنے نبی کے طفیل، ان کے صدقے ہم پہ بارش برسا. لیکن انہوں نے آپ کی ذات کا وسیلہ نہیں دیا، آپ کی سنت پہ عمل کیا، آپ کے طریقے پہ عمل کیا، اور آپ کے زندہ چچا کو میدان میں لے کر گئے اور ان سے دعا کروائی. تو فضل اللہ سے دعا کریں. یغیثنا، وہ ہم پہ بارش برسائے. فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ کیا کیے؟ بلند کیے، اٹھائے. کس کام کے لیے؟ دعا کے لیے. آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے کس کے لیے؟ دعا کے لیے. اور بخاری شریف کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ آپ کے ساتھ اٹھا دیے، وہ بھی دعا کر رہے تھے. تو اس سے پتہ چلا، یہ نوٹ کیجئے گا مسئلہ، اس سے پتہ چلا خطیب خطبہ جمعہ میں بارش کی جب دعا کرے گا وہ ہاتھ اٹھائے
اور لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں. یہ ہے سنت طریقہ. لیکن خطبہ جمعہ میں جب خطیب کو اور دعا کرے تو پھر ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے, کیونکہ انس بن مالک کیا کہہ رہے ہیں, بارش کی دعا کے علاوہ کسی دعا میں نے آپ کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا. اور مسجد نبوی میں جمعہ پڑھتے ہوئے, مسجد حرام میں جمعہ پڑھتے ہوئے آپ نوٹ کریں گے کہ جب خطیب صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں خطبے کے آخر میں, وہ بہت ساری دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو سعودی لوگ ہوں گے, پڑھے لکھے عربی لوگ ہوں گے, وہ تب ہاتھ اٹھائیں گے جب خطیب صاحب بارش کی دعا کرتے ہیں. جو ہی بارش کی دعا ختم ہوتی ہے وہ ہاتھ نیچے کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے اردو سپیکنگ بھائی جو ہیں وہ یا ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں ہیں یا ساری دعاؤں میں اٹھائے رکھتے ہیں. تو یہ فرق نوٹ کیجئے گا. جب خطیب صاحب خطبہ جمعہ میں دعائیں کریں تو جب وہ بارش کی دعا کریں گے تب ہاتھ اٹھائے جائیں گے, اور اس کے علاوہ دیگر دعاؤں میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے. ثم قال, پھر آپ نے کہا, ہاتھ اٹھا دیا آپ نے, ثم قال, پھر آپ نے کہا, اللہم اغثنا, اے اللہ ہم پہ بارش برسا, اللہم اغثنا, اے اللہ ہم پہ بارش برسا, اللہم اغثنا, اے اللہ ہم پہ بارش برسا. قال انس, جناب انس کہتے ہیں, ولا واللہ ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا قزعة ولا, اور نہیں, اور واللہ اللہ کی قسم. انس بن مالک نے یہاں پہ نہیں کا لفظ قسم سے پہلے بھی استعمال کیا, قسم کے بعد بھی. نہیں کا لفظ کتنی بار استعمال کیا ہے؟ 2 بار. نفی کو, نہیں کو پکا کرنے کے لیے نہیں کے لفظ کو کتنی بار استعمال کیا ہے؟ 2 بار. جیسے میں آپ سے کہوں کہ اللہ کی قسم نہیں نہیں, یا میں کہوں نہیں اللہ کی قسم نہیں, یعنی کہ میں آپ کو اپنا پین نہیں دوں گا, اپنا موبائل, تو میں کیا کہتا ہوں؟ نہیں, اللہ کی قسم نہیں دوں گا. یہی اندازہ یہاں پہ دیکھیے, کہتے ہیں ولا واللہ, اور نہیں اللہ کی قسم, ما نرا, ہم نہیں دیکھ رہے تھے, فی السماء, آسمانوں میں, من سحاب, کوئی بھی بادل, ولا قزعۃ, اور نہ ہی بادل کا کوئی ٹکڑا. کہتے ہیں اللہ, کہتے ہیں نہیں اللہ کی قسم, ہم نے آپ کی دعا سے پہلے آسمانوں پہ کوئی بادل نہیں دیکھا تھا, نہ ہی بادل کا کوئی ٹکڑا تھا. وما بیننا وبین سلع من بیت ولا دار, اور نہ ہی ہمارے درمیان اور سلع کے درمیان, سلع کیا چیز ہے؟ پہاڑ ہے. کیا ہے؟ جبل سلع, ان کے یہ جو سلع پہاڑ ہے ہمارے درمیان اور اس کے درمیان, من بیت, کوئی گھر نہیں تھا, ولا دارن, اور نہ کوئی حویلی تھی. کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آسمانوں پہ کوئی بادل نہیں تھے, اور ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ آپ نے تھوڑا سا دیکھا ہوگا اور باقی آسمان آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا کیونکہ آگے پہاڑ تھا یا کوئی گھر تھے. وہ کہتے ہیں نا جی نا, سل پہاڑ جو مسجد نبوی سے کتنا دور تھا, اس زمانے میں دور تھا, آج کل تو ایسے لگتا ہے جیسے قریب ہے, وہ کتنا دور ہے, اس پہاڑ اور مسجد کے درمیان کوئی گھر نہیں تھا, کوئی حویلی نہیں تھی کہ جس کے پیچھے بادل چھپ سکیں, جس کے پیچھے بادل. کہنا چاہتے ہیں انس بن مالک کہ میں کہ پکی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بادل نہیں تھے, نہ بادلوں کا کوئی ٹکڑا تھا. اچھا جی, اب آپ کہیں گے ہمیں بتائیں کہ جبل سل کون سا ہے؟ اور ویسے سل کہتے ہو مجھے ذرا مشکل پیش آ رہی ہے, عربی میں اس کا نام سل ہی ہے, اردو والے ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ صلا, تو وہ کہنا ویسے آسان ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو پہاڑ ہے جبل سل, یہ کہاں پہ ہے؟ چلیں جی, آپ سب لوگوں نے جو میرا درس سن رہے ہیں, 7 مساجد تو دیکھی ہوں گی, 7 چھوٹی چھوٹی مسجدیں, 7 چھوٹی چھوٹی مسجدیں دیکھی ہیں نا آپ لوگوں نے. مسجد سلمان فارسی ہے جی یہ, اور یہ مسجد عمر ہے جی, یہ مسجد فاطمہ ہے جی. جہاں آج کل سعودی حکومت نے بڑی مسجد قائم کر دی جس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد خندق. جس مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد, بڑی مسجد قائم کر دی ہے, مسجد خندق. یہ مسجد خندق اور وہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہ اسی پہاڑ کے ساتھ ہے نا. مسجد خندق کے ساتھ جو پہاڑ ہے
اور یہ چھوٹی چھوٹی جو مسجدیں ہیں، یہ پہاڑ کون سا؟ جبل سل ہے. اب جبل سل جو ہے یہ بڑا پہاڑ ہے، تو اس کی بیک سائڈ پہ مسجد خندق چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، اور اس کی وہ سائڈ جو مسجد نبوی کو لگتی ہے وہ میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ وہ آپ کو میں ایسے بتاؤں گا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ جب مسجد نبوی سے نکلیں، اس دروازے سے جس دروازے کے قریب زمزم ملتا ہے گھر میں لے جانے کے لیے، لوگ زمزم بھرتے ہیں کہاں لے جانے کے لیے؟ گھر لے جانے کے لیے. تو وہ گیٹ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. اور جس سے باہر نکلیں تو سقیفہ بنی ساعدہ بھی ہے، وہاں پہ کہربا کا اسٹیشن بھی ہے، بجلی اسٹیشن ہے وہاں پہ. اور سقیفہ بنی ساعدہ ہے کہ جہاں پہ جناب ابوبکر صدیق کی بیعت ہوئی تھی. تو اس جانب سے آپ باہر نکلیں تو آگے کیا آ جائیں گے؟ ہوٹل آ جائیں گے. تو 3-4 ہوٹل آپ کراس کریں گے تو پھر وہ سڑک آ جائے گی. کیا آ جائے گی؟ مین سڑک آ جائے گی. تو مین سڑک کے بالکل ساتھ جو پہاڑ ہے وہ جبل سل ہے. وہ کیا ہے؟ جبل سل ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ ہمارے درمیان اور اس پہاڑ کے درمیان نہ کوئی گھر تھا ولا دار، نہ کوئی حویلی تھی. قال، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ انس بن مالک کہتے ہیں فطلعت من ورائه سحابۃ مثل الترس. تو فطلعت تو ظاہر ہوا، من ورائی اس کے پیچھے سے. کس کے پیچھے سے؟ اس پہاڑ کے پیچھے سے. سحابۃ ایک بادل، مثل الترسی ڈھال کی طرح، ڈھال کی طرح گول سا ایک بادل، گہرا بادل، وہ نمودار ہوا، ظاہر ہوا، یعنی کہ آپ کی دعا کے بعد. فلما توسطت السماء، جب وہ آسمانوں کے درمیان میں آ گیا، سینٹر میں آ گیا، تو انتشرت، پھر وہ کیا ہو گیا؟ پھیل گیا. پھر وہ بادل کیا ہو گیا؟ ثم امطرت، پھر اس نے بارش برسائی. پھر اس نے کیا کی؟ بارش برسائی. فلا واللہ ما رأینا الشمس ستا، پس نہیں، اللہ کی قسم نہیں ہم نے دیکھا سورج کو، ستن، کتنے دن؟ 6 دن. یہاں پہ بھی 2 دفعہ انہوں نے نہیں کہا ہے، یعنی کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم نے 6 دن تک سورج کو. کیا دعا قبول ہوئی ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ 6 دن تک سورج نظر نہیں آیا. ثم دخل رجل من ذلك الباب، پھر ایک آدمی داخل ہوا، من ذلك الباب، اسی دروازے سے، فی الجمعاتی، جمعہ کے دن، یعنی الثانیہ، وہ مراد لے رہے تھے کون؟ انس بن مالک مراد لے رہے تھے الثانیہ، دوسرا جمعہ، یعنی کہ اگلا جمعہ آ گیا. تو اسی دروازے سے ایک آدمی داخل ہوا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کھڑے تھے، یخطب خطبہ دے رہے تھے. فاستقبلہ قائما، تو وہ آپ کے سامنے آ گیا. قائم نے سال میں کہ وہ آدمی کھڑا تھا، آپ کے سامنے آ گیا اور بیٹھا نہیں تھا بلکہ کھڑا تھا. فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہلاکت الاموال، جانور ہلاک ہو گئے. اچھا، پہلے کیوں ہلاک ہو رہے تھے؟ گھاس نہیں ملتا تھا، پانی نہیں ملتا تھا، سبزہ نہیں ملتا تھا. اب کیوں ہلاک ہو رہے ہیں؟ اب سیلاب کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے ڈوب رہے ہیں. وانقطعت السبل، اور راستے کیا ہو گئے ہیں؟ منقطع ہو گئے ہیں. اب کیوں منقطع ہو گئے ہیں جی؟ آپ سفر کرنا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ پانی پانی ہے. فدعوا اللہ، تو آپ اللہ سے دعا کریں، یمسکھا، کہ وہ اس بارش کو روک لے، عنا، ہم سے. یہ نہیں کہا کہ بارش کو پکا روک لے، بلکہ ہم سے روک لے، کہ ہمیں اب ضرورت نہیں رہی. قال، راوی کہتے ہیں، وہ کون ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے. پہلے ہاتھ اٹھائے تھے بارش کی دعا کے لیے، اب بارش روکنے کے لیے. تو ہاتھ اٹھانے کا تعلق پھر کس دعا سے ہوا؟ بارش کی دعا سے، چاہے لینے کی دعا ہو چاہے رکنے کی دعا ہو. ثم قال، پھر آپ نے کہا،
اللہم اے اللہ حوالینا ہمارے ارد گرد، کیا مطلب؟ بارش برسا ہمارے ارد گرد، ولا علینا اور ہم پہ نہ برسا۔ یہ ہے دعا کا ادب، دعا کا طریقہ۔ اللہ کی رحمت ہے بارش، آپ یہ نہ کہیں کہ یا اللہ بالکل نہ برسا، کیا کہیں کہ یا اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ولا علینا اور ہمارے اوپر نہ برسا۔ اللہم اے اللہ علی الاکامی ٹیلوں پہ، کہاں پہ بارش برسا؟ ٹیلوں پہ، والزرابی اور چھوٹے چھوٹے پہاڑوں پہ، وبطون الاودیاتی اور وادیوں کے اندر، میدانوں کے اندر، ومنابت الشجری اور درختوں کے اگنے کے مقامات پہ، جہاں پہ باغات ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، کھجوریں اگ رہی ہیں یا اور دیگر باغ ہیں، یا اللہ وہاں پہ جہاں پہ بارش کی ضرورت ہے وہاں پہ۔ تو اللہم اے اللہ علی الاکامی ٹیلوں پہ، والضرابی چھوٹے چھوٹے پہاڑوں پہ، وبطون الاودیاتی اور وادیوں کے اندر، ومنابت الشجری اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پہ۔ قال راوی کہتے ہیں کون؟ انس بن مالک، فاقلعت تو بارش رک گئی، بارش رک گئی، وخرجنا نمشی فی الشمس اور ہم دھوپ میں چلنے لگے۔ پہلے بھی آپ کی دعا فوراً قبول ہوئی، بارش کی امید نہیں تھی، کوئی بادل نہیں تھا، بادل کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، اچانک بادل آیا، خوب برسا اور 6 دن برستا ہی رہا۔ اور اب جب آپ نے دعا کی کہ بارش رک جائے تو اتنی جلدی دعا قبول ہوئی کہ جب ہم جمعے کی نماز کے بعد مسجد سے نکلے تو ہم چل رہے تھے بارش میں نہیں بلکہ دھوپ میں۔ قال شریک کہتے ہیں، شریک کون ہے؟ شریک بن عبداللہ جناب انس بن مالک سے اس حدیث کو لینے والے، یہ شریک راوی کہتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو جناب انس بن مالک سے سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں سألت انس بن مالک، میں نے جناب انس بن مالک سے سوال کیا، اہو الرجل الاول، کیا یہ پہلا آدمی تھا؟ یہ جو دوسرے جمعے میں آدمی آیا یہ پہلے والا ہی آدمی تھا؟ فقال تو وہ کہنے لگے کون؟ انس بن مالک، ما ادری، مجھے معلوم نہیں ہے کہ پہلا آدمی تھا یا کوئی اور تھا، میں نہیں جانتا۔ تو انس بن مالک جو ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں؟ بہت بڑے ولی ہیں۔ انس بن مالک صحابی ہیں، آپ کے خادم تھے، عام صحابی بھی نہیں، آپ کے خادم صحابی ہیں، کتنے بڑے عظیم صحابی ہوں گے، لیکن وہ غیب نہیں جانتے، بھول گئے ہیں یا پتہ ہی نہیں چلا کہ کون تھے۔ اس کے بعد حدیث نمبر کون سی؟ 576۔ اچھا، اب اس حدیث میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، کیا بارش کے لیے نماز کا تذکرہ ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بارش کی دعا کے لیے 2 طریقے اختیار کیے ہیں۔ ایک یہ کہ سب لوگ جو ہیں مدینہ سے باہر نکلیں، میدان میں آئیں، وہاں پہ 2 رکعتیں ادا کریں، اللہ سے دعا کریں، امام چادر تبدیل کرے اور اللہ کے سامنے رویا جائے، گڑ گڑایا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بارش نازل کر دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خطبہ جمعہ وغیرہ ہو رہا ہے تو اس میں دعا کر لی جائے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ خطیب صاحب جب خطبہ دے رہے ہوں تو ان سے کوئی مقتدی گفتگو کر سکتا ہے۔ اگر امام صاحب اجازت دے دیں تو آپس میں 2 آدمیوں کو خطبہ جمعہ میں گفتگو کرنے کی اجازت، بلکہ اتنی سختی ہے کہ اگر آپ کسی گفتگو کرنے والے سے کہتے ہیں چپ ہو جاؤ تو یہ بھی غلط ہے۔ اشارے سے آپ کہہ سکتے ہیں چپ ہو جاؤ، لیکن منہ سے نہیں کہیں گے چپ ہو جاؤ۔ لیکن خطیب صاحب اور مقتدی یہ آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم حدیث پڑھیں گے 576 خا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن انس، روایت ہے کس سے؟ جناب انس بن مالک سے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، کہ بے شک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا قحطوا، جب وہ لوگ قحط سالی کا شکار ہوتے، کون؟ ان کے زمانے میں، جناب عمر فاروق کے زمانے میں جب لوگ صحابہ کرام تابعین قحط سالی کا شکار ہوتے تو کانا استسقى بالعباس، اذا قحطوا کو تھوڑا سا الگ کر دیں،
کہ اذا کہا تو جب قحط سالی ہوتی، جب وہ قحط سالی میں مبتلا ہوتے، تو ان عمر بن خطاب کان استسقا، تو عمر بن خطاب جو تھے استسقا وہ بارش طلب کیا کرتے تھے، استسقا بالعباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے. کس کے وسیلے سے؟ عباس بن مطلب، یعنی کہ آپ کے چچا عباس کو وسیلہ بناتے تھے. اچھا اب سوال پیدا ہوگا، جناب عباس کی ذات کو وسیلہ بناتے تھے یا ان کی دعا کو؟ ان کی دعا کو، کیونکہ پچھلی حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام جب نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو آپ کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے. اور مزید تائید اگلے الفاظ سے ہو جائے گی، آپ دیکھیے. فقالا، تو وہ کہتے، کون کہتے؟ عمر فاروق کہتے اللہم، اے اللہ، انا کنا نتوسل الیک بنبینا، کہ بے شک ہم تیری طرف وسیلہ بنایا کرتے تھے، بنبینا، اپنے نبی کو، فتسقینا، تو ہم پہ بارش نازل کیا کرتا تھا. لو جی اب میرا آپ سے سوال ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو بارش کی دعا میں وسیلہ کیسے بناتے تھے؟ ان سے دعا کرواتے تھے یا اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے اے اللہ تجھے تیرے نبی کے چہرے کا وسیلہ یا ذات کا وسیلہ یا مقام کا وسیلہ کیا کرتے تھے؟ آپ سے دعا کروایا کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ یہاں پہ نبی علیہ السلام کو جو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، اس سے مراد آپ کی ذات کو وسیلہ بنانا نہیں ہے بلکہ آپ کی دعا کو وسیلہ بنانا ہے. لوگ کہتے ہیں لو جی تم تعویل کر رہے ہو، دعا کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں دوسری حدیث کو ساتھ میں لا لیں. اور اس سے پہلے ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر یہاں پہ نبی کی دعا کا تذکرہ نہیں ہے تو نبی کی جا کا بھی تذکرہ نہیں ہے، نبی کی ذات کا بھی تذکرہ نہیں ہے، نبی کے مقام اور مقام کا بھی تذکرہ نہیں ہے. تو یہاں پہ ایک لفظ آپ کو مقدر ماننا پڑے گا، پوشیدہ ماننا پڑے گا. یا تو آپ کہیں گے عمر فاروق کہہ رہے تھے کہ اللہ ہم تیرے ہاں وسیلہ بنایا کرتے تھے اپنے نبی کی ذات کو، یا اپنے نبی کے مقام کو، یا اپنے نبی کی جا کو، یا پھر کہنا پڑے گا اپنے نبی کی دعا کو. اگر دعا کو آپ مقدر مانتے ہیں تو اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے. تو اس لیے اے اللہ، عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ بے شک ہم تیرے ہاں وسیلہ بنایا کرتے تھے بنبینا، اپنے نبی کو، مراد کیا؟ اپنے نبی کی دعا کو. فتسقینا، تو ہم پہ بارش برسایا کرتا تھا. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، نتوسل الیک، تیرے ہاں وسیلہ بناتے ہیں بعمی نبینا، اپنے نبی کے چچا کو، فسقینا، تو ہم پہ بارش برسا. تو آپ کے چچا کو وسیلہ ویسے ہی بنایا ہے جیسے نبی علیہ السلام کو وسیلہ بناتے تھے. تو نبی علیہ السلام کو وسیلہ کیسے بناتے تھے؟ آپ سے دعا کراتے تھے. تو جناب عباس سے دعا کروائی گئی ہے، جیسا کہ دیگر کتب میں وضاحت بھی آئی ہے کہ ان الفاظ کے بعد پھر جناب عباس نے دعا کی. انہوں نے کیا کی؟ پھر دعا کی. لوگوں نے اسی لیے تو ان کو میدان میں لے کر گئے ہیں. اگر ان کی ذات کو وسیلہ بنانا ہوتا تو پھر میدان میں جانے کی کیا ضرورت تھی، بلکہ پھر نبی علیہ السلام کی ذات کو وسیلہ بناتے. نبی علیہ السلام افضل ہیں یا آپ کے چچا؟ اگر ذات کا وسیلہ دینا ہوتا تو پھر نبی علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ تو فوت ہونے کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ آپ فوت ہو چکے ہیں، اب آپ سے دعا کروانا ممکن نہیں ہے. زندہ آپ کے چچا سے دعا کروانا ممکن ہے، تو آپ کے زندہ چچا سے دعا کروائی ہے. میرا اگلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، دھیان سے. جناب عمر فاروق جب دعا کروا رہے ہیں آپ کے چچا عباس سے، ان دنوں جناب عمر فاروق خود موجود نہیں تھے. تو افضل کون ہیں، عمر فاروق کے عباس؟ عمر فاروق افضل ہیں. جناب عثمان جو ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں وہ افضل ہیں کہ جناب عباس افضل ہیں؟ جناب عثمان افضل ہیں. لیکن دیکھیے کہ صحابہ کرام جناب عمر، جناب ابوبکر آل بیت سے محبت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. اس لیے آپ کے چچا کو آگے کیا ہے. کس کو آگے کیا؟ آپ کے. اور دعا میں یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم وسیلہ بنا رہے ہیں عباس کو، بلکہ کیا ہم وسیلہ بنا رہے ہیں اپنے نبی کے چچا کو، رشتہ داری. فسقینا، تو ہم پہ بارش برسا. قالا، وہ کہتے ہیں کون؟ جناب انس. فیسقون، تو پھر ان پہ بارش ہوتی. یعنی کہ جناب عمر فاروق نے کام ایک دفعہ نہیں کیا،
ان کے زمانے میں جب بھی قحط سالی ہوئی انہوں نے یہی انداز اختیار کیا، اور کبھی تو دوسرا کوئی طریقہ اختیار کرتے نا، کبھی تو آپ کی قبر پہ آ کے آپ کو وسیلہ بناتے، اور ایسا کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ ایک دو واقعے مشہور کیے گئے ہیں لیکن وہ ثابت نہیں ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے جو شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ یہ طریقہ ہے صحابہ کرام کا۔ تو اس لیے وسیلہ بنانا ہو تو اس کے کتنے طریقے ہیں، آخری بات کرنے لگا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دیں اللہ کے ناموں کا اور صفات کا، اللہ سے مانگیں اللہ کے ناموں کے وسیلے سے، یا اللہ تو رحمان ہے میرے اوپر رحمت کر، یا اللہ تو تیرے نام رزاق کا واسطہ ہے مجھے رزق دے، یا اللہ تو تیرے نام تواب کا واسطہ ہے میری توبہ قبول فرما۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو بھی زندہ ہو جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں اچھا سمجھتے ہیں اس سے آپ دعا کروائیں۔ آپ کے والدین اس معاملے میں سب سے بہتر ہیں، کیونکہ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کے زندہ والدین آپ ان سے کہیں کہ ابا جی میرے لیے دعا کریں، امی جان میرے لیے دعا کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا طریقہ ہے کہ اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنانا، جیسے ان 3 لوگوں نے جو غار میں پھنس گئے تھے جن کی حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے، انہوں نے غار میں اپنے نیک عمل کو اللہ کے سامنے بطور وسیلہ پیش کیا تھا، تو اپنے نیک عمل کو بطور وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔ باقی رہا نبی علیہ السلام کی ذات کو بطور وسیلہ پیش کرنا، تو یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ یہ لفظ بول سکتے ہیں کہ یا اللہ چونکہ ہم تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہماری دعا قبول فرما۔ نبی علیہ السلام سے محبت کرنا نیک عمل ہے یا نہیں ہے؟ یہ نیک عمل ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ دینا ثابت نہیں ہے، لیکن آپ سے محبت کرنا چونکہ نیک عمل ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تیرے نبی پہ ہم ایمان لائے ہیں یا تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ اس لیے ہماری دعا قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں علم لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔